ساری صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر جمیل صاحب تھینک یو سو مچ. مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب روزانہ کی بنیاد پہ ایک نئی دھمکی لگا دیتے ہیں. کبھی آج وہ بوٹس آن گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں تمام بجلی گھر تباہ کر دیں گے. اب تو وہ مناب اٹیک سے بھی انکار نہیں کہہ رہے ہیں, وہ سب اے آئی تھا. یہ بتائیے پریشر ٹیکٹکس ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے, کیونکہ اب ان کے بیانات اتنے بدلتے رہتے ہیں کہ ان کی بات کی کوئی وقت نہیں رہ گئی ہے. کتنا سیریس لینا چاہیے ان کی باتوں کو؟ جی ہاں, صبح بخیر, اور اس تمنا اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ عذاب دنیا کے سر سے اتر جائے, کیونکہ یہ بہت بڑا عذاب آ سکتا ہے اگر یہ سلسلہ جاری رہا اور کسی کی جان گئی. آپ کی ادا ٹھہری ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں, بڑی عجیب قسم کے بیان دے رہے ہیں. اس وقت تک, آج تک امریکہ کی ہسٹری میں یا شاید ہی کسی اور ملک کی ہسٹری میں اس قسم کے بیانات جاری ہوئے ہوں. وہ ان کے اپنے ملک کے افراد کہہ رہے ہیں, ان کے اپنے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں یہی بات جو میں کر رہا ہوں. اب آ جاتے ہیں اس بات پر کہ یس, یہ جو 90 منٹ کی صبح 5 سے لے کے 6:30 بجے تک تقریباً آگ اور اس کی بارش کی گئی اور توپوں اور بارودوں کا دھواں نکلنے لگا ہر جگہ سے ایران پر خاص طور پر, تو وہ کافی ایک شدید لہر تھی. لیکن پاسداران نے بھی اس کا جواب ترکی اب تک دیتے آئے ہیں, اور اس کا جواب ابھی دے رہے ہوں گے جب ہم بات کر رہے ہیں, یا بھی دیں گے کچھ عرصے کے بعد. اور اس میں جو خدشہ اور خطرہ ہے کہ یہ معاملہ جو دوبارہ شروع ہوا ہے, ابھی تک تو یہ ترکی بترکی جو جواب آ رہا ہے ادھر سے اٹیک, اس کا جواب پاسداران دے رہے ہیں. لیکن اگر اس جواب سے زیادہ اسکیل اپ ہوتا رہا, جس طرح کہ امریکہ اسکیل اپ کر رہا ہے, اب تو بات آ گئی ہے بوٹس آن دا گراؤنڈ کی, لیکن اس میں ایک اب تک بچت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بوٹ آن دا گراؤنڈز, اور وہ 3 جو آئی لینڈ ہیں ادھر سے شروع کریں گے, ابو موسیٰ, گریٹر تھم اور سمالر تھم. اور یہ جو آئی لینڈ ہے یہی سب سے نزدیک ہے اسٹیٹ آف ہرمز کے, اور 10 اور 12 کلومیٹر کے اندر یہ سارے ہیں. اور ادھر سے تمام ٹینکرز اس لیے گزرتے ہیں کہ ادھر گہرا پانی ہے اور ان کو مجبوراً اس کے پاس سے, اور پاسداران نے اس کو بالکل فورٹیفائی کیا ہوا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے کے مطابق جو کہ تیاری وہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, تو اگر وہ اس آئی لینڈ پر آتے ہیں تو بڑی خون ریزی ہوگی ایران کے لیے, یہ ایک ایگزسٹنشل تھریٹ ہو جائے گا. اور اگر ادھر آ گئے تو اسٹیٹ آف ہرمز پہ ایران کو قبضہ پھر بھی رکھ تو سکتے ہیں کافی دنوں تک, اس لیے کہ انہوں نے پہاڑیوں کے اندر اپنی سرنگیں بنا کے جو اسٹیٹ آف ہرمز کو دیکھتا ہے. جمیل صاحب اسی نقطے سے ایک میرا سوال میں آپ سے وضاحت بھی چاہتا ہوں, پلیز آپ ذرا یہ مجھے سمجھائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ان کے پاس موجود ہیں جو زمینی کارروائی کریں گے. یہ جو لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہیں زمینی کارروائی کریں گے, یہ اشارہ وہ کردوں کی طرف کر رہے ہیں جیسے وہ پہلے کر رہے تھے, یا پھر وہ امریکی فوج ایران میں زمینی کارروائی بھیجنے کا سوچ رہے ہیں؟ اور اگر وہ امریکی فوج ایران میں بھیجیں گے زمینی کارروائی کے لیے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوسائڈ اٹیمپٹ ہوگی؟ جی یہ بالکل سوسائڈ اٹیمپٹ ہوگی, کیونکہ ایران نے تو پہلے ہی کہہ دیا, اور اس نے اپنے خواتین کو, بچوں کو, ٹین ایجرز کو تربیت دی ہے کہ اگر گراؤنڈ فورسز آ جائیں. لیکن ابو موسیٰ اور گریٹر تھن اور سمالر تھن, جس کی اشارہ مل رہا ہے کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ, یعنی کہ ادھر زمینی فوجوں کے ذریعے حملہ کیا جائے گا, تو اس پہ آبادی صرف ابو موسیٰ پہ بڑی تھوڑی سی آبادی, اس کے علاوہ نہیں ہے, باقی سارے پاسداران ہیں. تو وہ ایک خدشہ اور خطرہ تو بہرحال ہے, اور اسٹیٹ آف ہرمز کی وجہ سے. رہا سوال باقی جو ان کے اشارے, یس انہوں نے کردوں کو کیوں نہیں آبادی, ابھی تک کرد تو نہیں آئے, لیکن اس کے علاوہ انہوں نے جو انٹرنل ان کی کریک تھا اس کو بھی ایکسپلائٹ کیا, لیکن وہ تو دوبارہ جڑ گئے تقریباً. اب تھوڑے بہت جو ہیں, اگر ان کو کوئی پٹی پڑھا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ نہیں ابھی وہ فعال ہیں ایرانی افراد جو کہ لانا چاہتے تھے ریولوشن, تو وہ اگر ان کو پٹی پڑھا رہا ہے تو انہوں نے دیکھ لیا اس کا حشر. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو ون تھنگ, that the things are going to further aggravate at least for a few more days. اور اس میں it has to really de-escalate. The world cannot really afford to go for that kind of the inflation and depression. یاد ہوگا کہ 1929 سے لے کے 1939 تک لوگوں کے فاقے ہونا شروع ہو گئے تھے, یہ ڈپریشن کا وقت تھا, اور دنیا میں انفلیشن شروع ہو گئی ہے, اور جو جی ڈی پی ہے وہ تخمینے کے مطابق سیکنڈ کوارٹر میں وہ جی ڈی پی مزید کم ہونے لگی ہے. وہ اور جب جی ڈی پی کم ہوگی تقریباً 2.9 کے قریب, تو وہ جب کم ہوگی تو دنیا پر اس کا اثر پڑے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز
یہ کافی طوالت کے ساتھ اگر بند رہا تو دو راستے نکل سکتے ہیں. امریکہ ود اٹس فل مائٹ، اور اب اس فل مائٹ میں کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ یورپینس کو بھی اس میں اذیت مل رہی ہے، وہ کہیں شامل نہ ہو جائیں تو وہ ایک خطرناک موڑ آ جائے گا. اسٹیٹ آف ہارمز کھلواتے ایران پھر اپنی ایگزسٹنس تھریٹ سمجھتے ہوئے جو ایران کے پاس ہے وہ اس کو چلائے گا، اور چائنا جو پسی پردہ مدد کر رہا ہے ظاہر ہے اور مدد پہنچائے گا. تو یہ چیزیں مزید لچھے دار ہوتی جائیں گی، یہ مزید کمپلیکیٹڈ ہوتی جائیں گی. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نہ امریکہ اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے. آئندہ آنے والے الیکشن آ رہے ہیں، جا کے اس کو پٹی نہ پڑھایا ہو امریکہ کو کہ بس پہلے کی طرح کہ یہ چند دنوں کی بات ہے، چند ہفتوں کی بات ہے، الیکشن میں آپ سرخرو ہو کے آ جائیں گے، جنگ جیت لی، فتح کر لیا، اسٹیٹ آف ہارمز کھلوا دیا، جس کے چانسز کم نظر آ رہے ہیں. جس کی وجہ سے ابھی تو آج جو کاؤنٹر اسٹرائک کرے گی پاسداران، اور اس میں دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے اور وہ کتنا اسکیل اپ ہوتا ہے. ان کے ایک فارمر، دو باتیں میں ادھر کرتا چلوں چند سیکنڈ میں. ان کے ایک فارمر متقی صاحب، ان کے فارن منسٹر جو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بیسز ہیں امریکہ کے اس پہ حملہ کیا جائے، اور وہ کر سکتے ہیں کیونکہ میں وہاں رہا ہوں ان ممالک میں، ان کی اتنی پراکسیز ہے. حملہ کیا جائے، اغوا کیا جائے ان کے شہریوں کو اور ان کے سپاہیوں کو، اور ایران لے آیا جائے. یہ کیپیبلٹی تو ان کے پاس ہے، یہ کیپیسٹی ہے اغوا کرنے. یہ اگر ہوا تو یہ معاملہ بہت آگے بڑھ جائے گا. اور باقر کالباف صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم نے اپنے فوج کو کہہ دیا ہے کہ اپنے طور پر اس کا جواب دیں اگر ان پر کوئی حملہ ہوتا ہے. اس کا مطلب وہی بات ہو جائے گی جو کہ 3 جہازوں کو پاسداران نے اپنے فیصلے کے مطابق اس پر حملہ کیا، جدھر سے یہ بات دوبارہ آگے بڑھی اور یہ آگ دوبارہ بڑھی. تو یہ معاملہ دونوں طرف سے، انفیکٹ ایران از آلسو لوزنگ اٹس مومنٹم اینڈ لوزنگ اٹس سپورٹ فرام the Gulf countries and from the European countries. تو ایران کو بھی اس معاملے میں تھوڑا سا اپنا وہ رکھنا پڑے گا دھیان. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اور میں یہاں پہ جو اسکول میناب اسکول کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے نا کہ وہ AI پکچرز ہیں. آئی تھنک جو لوگ بلی ہوتے ہیں نا، ان کو گیس لائٹ کرنا بھی بڑی آسانی سے آتا ہے. یا تو وہ اپنے لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا نہیں ان کی باتوں میں آنے والی ہے. اور ڈیموکریٹس تو بالکل ہی آنے والے، بائی دا وے کانگریس کے اندر ایک نئی بحث چھڑی ہوئی ہے اسرائیل لیڈنگ